لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ پیارے محترم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ہم چند پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں۔ آئیے ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ہم سعادت حاصل کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ جس طرح ہم نے پچھلے بیان کے اندر سنا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اسی طرح نہ پڑھنے کی بہت ساری پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وعیدات بھی ارشاد فرمائی۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من ذکرت عندہ و خاطی الصلاۃ علیہ خاطی طریق الجنہ، فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں کوتاہی کی تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ درود میں کچھ خرچ تو ہوتا نہیں، وہ ثواب بہت مل جاتا ہے، اس ثواب سے محرومی بڑی ہی بد نصیبی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سننے یا پڑھے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ضرور درود پڑھیں کہ یہ مستحب عمل ہے۔ دو جہاں کے تاجدار سلطان و بحر و بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو سب سے بڑا بخیل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی گزرا جس کے پاس ایک ہرنی تھی جسے اس نے شکار کیا ہوا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گوئی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، اب وہ بھوکے ہوں گے، اس شکاری کو حکم فرمائیے کہ جب مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاؤں۔
پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میں واپسی نہ آؤں تو مجھے اس شخص کی طرح اللہ پاک کی لعنت ہو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، یا اس آدمی کی طرح مجھ پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکاری کو اسے آزاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ چنانچہ ہرنی دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک اور فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا جیسے یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ صحابہ کرام کو۔ ہم ممبر شریف کے پاس حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ جب دوسرے قدم پر قدم مبارک رکھا، دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، اور پھر فرمایا جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور عرض کی جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گیا، تو میں نے اس پر کہا کہ آمین۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بار آئے، ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس تمہارا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی رحمت سے دور ہو گیا۔ پھر تیسری بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا قدم جس وقت تیسرے زینے پر رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اس سے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ تو پیارے پیارے محترم ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف نہ پڑھنے کی کتنی وعیدات ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔